السلام علیکم۔ ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور آج کل جو انڈیا اور پاکستان کی جو ٹینشن چل رہی ہے، جو جنگ کے دعوے کیے جا رہے ہیں دونوں طرف سے، خاص طور سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایٹم بام اور واٹر بام۔ تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا آہستہ آہستہ واٹر بام کی طرف جا رہا ہے۔ یاد دہانی کے لیے، جو مغربی دریا ہیں 3 وہ انڈیا کے پاس ہیں، اور جو مشرقی دریا ہیں ہمارے پاس ہیں، لیکن انڈس واٹر ٹیریٹری میں سندھ طاس معاہدے میں یہ ہے کہ انڈیا مغربی دریاؤں پر سے 30% پانی لے سکتا ہے، جو کہ وہ اریگیشن کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ریور آف دا رن پاور پلانٹ بھی لگا سکتا ہے۔ ریور آف دا رن کا مطلب یہ ہے کہ بہتے ہوئے پانی سے بغیر ریزروائر کے، بغیر پانی کو اکٹھا کیے وہ بجلی بنا سکتا ہے، اور دوبارہ وہ دریا میں ڈال دیا جاتا ہے پانی۔ تو یہ 30% تک تو اس کو آتھورائز ہے انڈر انڈس واٹر ٹریٹری کے اندر میں۔ ابھی تک انڈیا نے اپنا 30% پانی پوری طرح استعمال نہیں کیا ہے مغربی دریاؤں سے۔ تو اگر ابھی جو چناب میں انہوں نے پانی کم کیا ہے، اگر یہ اس لمٹ سے کم رہتا ہے جو اس کو آتھورائز ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، خاص طور سے اس وقت جب کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے خریف کراپ کو بونے کے لیے، تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے بھی ہمارے پاس کوئی 40% پانی کم آ رہا تھا بیکاز آف کلائمیٹ چینج۔ تو اب ایک ڈان پہ ایک ویڈیو بہت اچھا شاہ زیب جیلانی صاحب نے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ کیا ہے، اور خاص طور سے جو گزارشات انپٹس عادل منصور صاحب نے دیے ہیں، جو واٹر اینڈ ایگریکلچر ایکسپرٹ ہیں، اور عزیز صاحب نے دیے ہیں، تو ہمیں گورنمنٹ کو اور سارے ڈیسیشن میکر کو اور کسانوں کو اس پہ بہت اچھی طرح غور کرنا چاہیے۔ پانی کم ہوگا تو ہمیں وہ طریقے اپنانے پڑیں گے جس سے ہم کم سے کم پانی خرچ کریں، اور وہ کم سے کم پانی ہم جو اگر ابھی جہاں 1 ایکڑ فیٹ استعمال کرتے ہیں، ہم کوارٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ طریقے ہیں کہ ہم اسپرنکلر اریگیشن کریں، ہم ڈرپ اریگیشن کریں، ہم پریسائز لیولنگ کے ساتھ سائفن اریگیشن کریں۔ تو یہ میتھڈز موجود ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں، لیکن ہاں ہمیں تھوڑی سی ٹریننگ کرنی پڑے گی اپنی ایگریکلچر یونیورسٹیز میں۔ لیکن بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے ڈیسیشن میکرز پر، گورنمنٹس پر، کہ یہ وہ سہولیات پیدا کریں اور فنڈز مہیا کریں کہ ہم یہ ٹریننگ کر سکیں۔ اور پہلے ہمارے یہاں ایک سسٹم ہوتا تھا، اگر جو لوگ ایگریکلچر میں پرانے ہیں ان کو پتہ ہے یہ، کہ ہمارے پاس ایگریکلچر اسسٹنٹ ہوتے تھے جو گاؤں گاؤں جا کر آگاہی کرتے تھے کہ فارمرز کو کیسے کاشت کرنا ہے، کیسے پانی دینا ہے، کون سا بیج استعمال کرنا ہے۔ اب اس کو ہمیں چینج کر کے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ انٹیلیجنٹ واٹر سیونگ
فارمنگ کیسے کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں چھوٹے زمینداروں کے ساتھ، بڑے زمینداروں کے ساتھ ہمیں ٹریننگ کرنی پڑے گی، آگاہی کرنی پڑے گی، پریکٹیکل پروگرام چلانے پڑیں گے، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن ایک اور بھی بات ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدے کے سارے پروویژنس کو انڈیا وائلیٹ نہیں کر سکتا. یہ انٹرنیشنل ٹیریٹری ہے، اور ہمارے پاس بہت اچھے لائرز ہیں جو کہ اس میں ابھی سے وہ اقدامات کر رہے ہیں انٹرنیشنل فورمز پہ. تو ہمیں جو ہے پریشانی اور گھبرانا نہیں چاہیے. پریشانی کی بات تو ہے، لیکن ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے. اور انشاءاللہ جو بہت سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں، اور بہت سارے ہندوستان اور پاکستان دونوں کے دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی. تو اگر جنگ نہیں ہوتی ہے اور یہ انڈیا میں چناؤ کا وقت ہے، تو وہ اپنے چناؤ کے لیے بھی اس قسم کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور ہمارے جو ویلاگرز ہیں جو نیٹ پہ آتے ہیں دونوں ملکوں میں، ان کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور یہ اس سے درگزر کرنا چاہیے کہ ہم تباہ کر دیں گے، پاکستان کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں گے، اور اس سے دونوں جانب نقصان ہوگا. اور آپ ایٹامک وار کو تو بھول جائیے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ دونوں کا نقصان ہوگا، بلکہ اس سے گلوبل وارمنگ آئے گی، پوری دنیا متاثر ہوگی، اور صدیوں تک ہماری آنے والی نسلیں ہیروشیما ناگاساکی کی طرح اس کی بیماریوں کو جھیلیں گی، خوراک کی کمی کو جھیلیں گی. تو ایٹامک وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور یہ ایٹامک ویپنز کا یوز، اس کو ہم نہ تو انکریج کریں، نہ پروموٹ کریں، اور ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اپنے مسئلے حل کریں. اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ انڈیا میں اور پاکستان میں دونوں طرف جو دانشور ہیں اپنا وزن استعمال کرتے ہوئے، اور دونوں کے جو دوست ممالک ہیں جنگ کو روکیں گے، اور ہم دونوں ملکوں کے عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام جو ہے اس کو اختتام پر لاتے ہیں، اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ ان کو ماحولیات اور ہم موسمیاتی تبدیلی کے میرا گلا ابھی بھی خراب ہے، پروگرامز کو شیئر کریں، بڑھائیں، کمنٹس کریں، اپنا انپٹ دیں، تاکہ ہم یہ جو واٹر شارٹیج کا کرائسس ہے اس سے باہر نکل سکیں. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.